اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ۔ میثاق کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ایک حدیث پہ گفتگو کر چکے ہیں، حدیث معرفت۔ حدیث معرفت میں یہ تھا کہ کوئی شخص اگر امام وقت کی معرفت کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس سے مراد امام وقت سے ہماری گفتگو، اس سے امام وقت سے کیا مراد ہے؟ امام سے مراد کون ہے؟ تو بعض برادران کی جو کتابوں میں گفتگو ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکمران ہو، ہر زمانے کا حکمران جو ہے امام کے کھاتے میں آتا ہے، لہذا اس کی جناب علی اطاعت کا ناپ پہ ضروری ہے۔ ہمارا فقط ایک ہی نکتہ ہے اس مسئلے میں، وہ یہ ہے کہ خود یہ تعبیر جو بتاتی ہے کہ میتتاً جاہلیہ، یعنی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ امام کا موضوع نہایت ہی حساس موضوع ہے۔ ہر امام کی بات ہم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ موت کون سی آگے ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ اگر جاہلیت کی موت نہ ہوتی تو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا، چونکہ جاہلیت کی موت ہے۔ پھر ہم نے دو آپشن دیے تھے، دو تفکر بیان کیے تھے۔ ایک تفکر اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے تفکر کے مطابق کیا ہے کہ اس امام سے مراد کون ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 جو جانشین ہیں، یعنی ہمارے 12 امام، انہوں نے کہا یہ مراد ہے۔ ہمارے برادران نے وہ معنی لکھا۔ آج ہماری یہ گفتگو ہے کہ کیا ہمارے پاس جو ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ بھی کچھ مطالب بیان فرمائے ہیں جن کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ امام زمان، امام وقت سے مراد کون سی شخصیت ہو سکتی ہیں؟ ایک حدیث مشہور ہے ہمارے برادران کی کتاب میں، صحیح کتابوں میں، ان کی صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہے، کافی صحیح مسلم میں تو ماشاءاللہ بہت ایک باب ہے، 7-8 حدیث اس موضوع پہ آپ مل جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے۔ حدیث دیکھیں، صحیح بخاری جو ہے حدیث نمبر 7222، باب ہے، وہاں کتاب الاحکام ہے، وہاں پر یہاں پہ مثلاً وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وہاں پہ بات ہوتی ہے۔ پھر باب الاستخلاف، خلیفہ کون ہوگا، اس کے جو ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 81، جو ہمارے پاس جو چاپ ہے اس میں، ویسے یہ اگر اسی میں اگر کوئی دوستاں ڈھونڈنا چاہیں کتاب الاحکام میں جائیں، وہاں پہ باب الاستخلاف ہے اور وہاں پہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ جابر بن سامورہ یہ راوی ہے، صحابی ہے، یہ جو بیان کرتا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا یکون 12 امیران، 12 حکمران ہوں گے، 12 وہ لوگ ہوں گے جن کے دست قدرت میں، قبض قدرت میں اقتدار ہوگا، حکومت ہوگی۔ پھر کہتے فقال کلمتاً، پھر انہوں نے حضرت نے کچھ فرمایا، لم اسمعها، میں نہیں سن پایا۔ یہ نہیں کہ اس کی کانوں کی مشکل تھی، ابھی ایک آگے آئے گی حدیث، اس کی یہ نہیں مشکل۔ کیا ہوا، منظر کیا ہوا؟ تو اس کے ساتھ والد بھی تھا، اس کے والد نے اسے بتایا، حضرت نے فرمایا کلہم من قریش، یہ 12 جو خلیفہ ہیں، 12 جو امیر ہیں، یہ سب کے سب کس سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، بنی قریش سے۔ صحیح مسلم میں پورا کتاب کا نام ہے کتاب الامارہ، امارہ یعنی امیر سے، حکومت سے۔ باب اس میں باب النہ تابع لقریش والخلافۃ فی قریش، یہ باب ہے، اس میں یہی حدیث ہے۔ اس حدیث پہ دقت کیجیے گا، یہی کہتا ہے کہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ والد بھی تھا، ہم دونوں ساتھ میں تھے، تو میں نے وہاں بیٹھے تو حضرت نے فرمایا ان ھذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفتان، یہ جو نظام سلسلہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ 12 خلیفے آ جائیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نظام الہی جو ہے قیامت، یعنی دوسرے فارم جو کہنا چاہتے ہیں قیامت آنے سے پہلے 12 خلیفے حتماً آئیں گے۔ پھر وہی بات ہے، کہتے ہیں کہ حضرت نے کچھ بے کلام خفیق ایسا کچھ کہا، میں نہیں سمجھ پایا کیا کہا انہوں نے، تو انہوں نے پھر والد نے کہا کلہم من قریش۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے 1821 ہے، اس کے کافی اس میں حدیث ہیں اسی باب میں ایک اور 2 حدیثیں بھی اسی سے پڑھ لیتا ہوں۔
یہ کہتا ہے کہ ہم پیغمبر کی خدمت میں تھے، حضرت نے سے حضرت سنا، انہوں نے فرمایا لا یزال اسلام عزیزان. دیکھیں پہلے میں کیا تھا، 12 خلیفے ہوں گے. اب بات ہے اسلام کو عزت و شوکت کیسے ملے گی؟ الاسلام عزیزان، کہتے ہیں اسلام شوکت میں رہے گا، اسلام کو اقتدار، اسلام کی عزت ہوگی، اسلام بلند و بالا ہوگا جہاں تک کہ 12 خلیفے گزر جائیں. یعنی 12 خلیفوں کے ہاتھ میں اگر اسلام کی باغ دوڑ دے دیں گے تو آپ کے اسلام کو عزت ہی عزت ہے. پھر انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے حضرت نے ایک جملہ کہا میں نہیں سمجھ پایا، تو کہا کیا کہ کلہم من قریش. یہ صحیح ابن حبان میں ہے حدیث نمبر 6622، محمد ابن حبان کی کتاب ہے، اسناد حسن. یہ جو شعیب ارناؤت کہتا ہے اسناد حسن. پھر حدیث ہے صحیح مسلم میں، دیکھیں کہ لا یزال اسلام عزیزاً، اسلام عزیز رہے گا، ہمیشہ عزیز رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفے گزر جائیں. پھر انہوں نے کچھ فرمایا ہم نہیں سمجھ پائے. کلہم من قریش، سب تو ان کی جتنی حدیثیں جو آپ پڑھیں سن رہے ہیں یہ سب اسی سے آج بیان کر رہے ہیں. اگلی حدیث کیا ہے؟ یہ بھی صحیح مسلم سے ہے، لا یزال عزیزاً الی 12 خلیفتان، 12 خلیفے گزریں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. پھر انہوں نے کچھ فرمایا ہم نہیں سمجھ پائے، کہا کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے. اگلی حدیث پہ دقت کریں یہ کیوں نہیں سمجھ پائے، بات کیا ہوئی، یہ حدیث بتاتی بات کیا ہوئی ہے. فرماتے ہیں ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، میرے والد بھی ہم ساتھ میں تھے. لا یزال، حضرت نے فرمایا لا یزال ھذا دین عزیزا منیعا، یہ دین کیا ہوگا، عزیز رہے گا، ہمیشہ عزیز رہے گا، باعزت رہے گا، اقتدار میں رہے گا، شوکت اقتدار ان کے پاس رہے گا. الی 12 خلیفتان، تاکہ 12 خلیفے آ جائیں، یعنی 12 خلیفوں کے ہاتھوں میں اسلام کو عزت اور شوکت ملے گی. فقال کلمتان، حضرت نے کچھ کہا، سمنیہا الناس، لوگوں نے شور شرابہ کر دیا، لوگوں کے شور شرابے کی وجہ سے میرے کان نہیں سن پائے. بھئی جیسے ہی حضرت نے ایک جملہ کہا لوگوں میں کیوں شور شرابہ ہو گیا. بھی یہ حدیث بعض جگہ ملتا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا، آخری حج کے ٹائم پہ یہ حدیث کی تعبیرات ملتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حدیث ثقلین بھی ملتی ہے، یہ وہی جگہ جہاں پہ حدیث غدیر بھی آپ کو ملتی ہے، وہی مقام ہے، سب وہ ایک ہی جگہ پہ. کہتے ہیں جب انہوں نے کچھ فرمایا تو مجھے نہیں، زہر ہلچل ہو گئی، شور شرابہ، ہم نہیں سمجھ پائے کیا ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کیا کہا حضرت نے، کہ ہم تو نہیں سمجھ پائے، انہوں نے تو شور شرابہ. حضرت نے یہ فرمایا تھا کلہم من قریش. اب یہ حدیثیں جو ہم نے جو اپنے برادران کی کتابوں سے پڑھی ہیں، ان حدیثوں کا محور کیا، دقت کیجیے. پہلے یہ کہ 12 آئیں گے، یہ عدد کی تعین بتاتی کہ 12 کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں 12 آ جائیں، 14 آ جائیں، 5 آ جائیں، 20 آ جائیں، کوئی فرق نہیں کرتا، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. دوسرے الفاظ میں کہ اگر 12 کی وجہ ہی سے اسلام کو عزت ملے گی، فرض کریں 20 آ جائیں، 30 آ جائیں، لیکن اگر اسلام کو عزت چاہیے، اسلام کو اقتدار، اسلام کی، مسلمانوں کی نہیں ہے. دقت کیجیے گا، ایک وقت ہے مسلمانوں کو اقتدار مل رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو چرچا ہے، بات اسلام کی، اسلام کا یہ مطلب ہے یعنی اسلام کے جو معارف ہیں، اسلام کے جو مفاہیم ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اس کا ہر جگہ چرچا ہوگا. اگر یہ کب ہوگا، جب 12 خلیفہ ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے اگر اسلام کو ترویج کرنے والے، اسلام کو معاشرے میں رائج کرنے والے، اگر اس قسم کی 12 شخصیات آئیں گی تو اسلام کو عزت ملے گی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون ہے ابھی 12؟ پھر کوئی تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. یہ حدیث تو ماشاءاللہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، اور جتنی جگہ جہاں پہ بھی ہے انشاءاللہ پھر آگے ہم بتائیں گے، اور جو راوی ہیں ان سے بھی یہ حدیث ملتی ہے. خب یہ لمحہ فکری ہے. وہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر امام زمانے کی معرفت حاصل نہ کی، امام وقت کے بغیر مر گئے تو جاہلیت کی موت. ادھر یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 آنے والے ہیں، اور کیسے 12؟ ایسے نہیں جو بھی آ جائے، نہیں جو بھی کی بات نہیں ہے. لا یزال اسلام عزیزاً، اگر اسلام کو عزت ملے گی تو انہی کے ہاتھوں، اسلام کا اقتدار ہوگا. اسلام کا یہ نقطے پہ دقت کریں، مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. بعض کو مسلمانوں کو اقتدار ہے لیکن اسلام کا اقتدار نہیں ہے.
اسلام اقتداء کا مطلب کیا ہو کہ تمام معاشرے میں حکومت اسلام کی ہو، لوگوں کی افکار سے لے کر لوگوں کے اعمال تک۔ لیکن اگر حکمران مسلمان تو ہے لیکن اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کیوں مسلمانوں کو کیا مشکل بنی ہوئی ہے؟ اس وقت پورے دنیا پہ کن کا ہولڈ ہے؟ آپ کے پاس کتنے ممالک ہیں اسلامی؟ مسلمانوں کے ممالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا اسلام کا بول بالا ہے وہاں پر؟ اسلام کا بول بالا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آگے تعبیرات ملتی ہیں، یعبدوننی، وہاں پہ بندگی خدا کی ہوگی، حکومت فقط کس کی ہوگی؟ خدا کی ہوگی۔ پس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نقطہ معلومات ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت، ادھر سے یہ فرمایا ہے کہ 12 خلیفے آئیں گے، پھر فرمایا 12 خلیفوں سے اسلام کو عزت ملے گی، تو یہ ہر انسان کو، باشعور انسان کو سوچنا چاہیے یہ کون سے 12 خلیفے ہو سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ بھی گفتگو جاری ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔